کر رہے تھے. اب آئیے بنا تاخیر تھوڑی دیر خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا فہیم صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آئیے ہم ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باوقار علماء اکرام، نوسے میاں، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آج ہم اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بخوبی معلوم ہے خطیب بندیل کھنڈ حضرت علامہ العلامہ مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ کی صاحبزادی کا عقد مظنون ہے. نکاح کی محفل میں ہم اور آپ شریک ہوئے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو نیا جوڑا تیار ہونے والا ہے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپس میں اتحاد عطا فرمائے. مختصر وقت کے لیے آیا ہوں. خطیب بندیل کھنڈ کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا اور انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی جگہ اگر آپ اجازت ہو میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں. یہ آپ سماعت فرما لیجیے اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. وہ دکھیاروں کی سنتا ہے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے. محبت سے بول رہے ذرا. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے. اور میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی. میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی. خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا، خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے. اور وہ صبح و ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس نے بہاروں کو صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آب سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا. وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بصری سے بہتر و بالا، سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ کمال میں اول، وہ جمال میں اول، وہ رحمت میں اول، وہ شفقت میں اول. وہ آدم سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا.
حضور سرکار مفتی اعظم بندیل کھنڈ علامہ عبد المجید صاحب آپ کی پیدائش سن 72 میں اپنے آبائی وطن ضلع جالون کے گاؤں چپیلا میں ہوئی۔ میں مختصر سا تعارف پیش کروں گا اور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ مختصر ہو جاؤں گا۔ چپیلا میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم حافظ عبد القدوس صاحب، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، بیٹے کے سینے کو علم دین سے مزین کرنا ہے، عالم دین بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، قاری قرآن بنانا ہے۔ یہ خواہش ہر وقت ان کے دل میں انگڑائی لیتی رہا کرتی تھی۔ بچے کی عمر 7 سال کی جب ہوئی تو بچے کی بسم اللہ خوانی گاؤں کے مدرسے میں، چھوٹے سے مدرسے میں ایڈمیشن کروا دیا گیا، داخلہ دلوا دیا گیا اور بسم اللہ خوانی ہوئی، پڑھائی شروع ہوئی۔ الحمدللہ بچہ اتنا قابل تھا، بچہ اتنا ہوشیار تھا، بچہ اتنا ہنرمند تھا، محض 1 سال 9 مہینے کی بالکل کم مدت میں حافظ قرآن بن گیا، قرآن کا حفظ مکمل کر دیا۔ اتنی قلیل مدت میں، اتنے کم وقت میں، اور اس کے بعد میں آپ کے والد محترم کی خواہش کیا دی کہ بیٹے کو اب کہیں باہر بھیجنا ہے۔ بیٹا اکلوتا ہے، بیٹا بڑا چہیتا ہے، بیٹا بڑا لاڈلا ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ بیٹے کو باہر بھیجا جائے۔ حاجی عبد القدوس صاحب نے، آپ کے والد محترم نے اپنے چھوٹے بھائی علامہ قاری سید اختر صاحب سے مشورہ لیا، پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے آگے، اکلوتا بیٹا ہے، آگے کیا کیا جائے، معاملہ کیا بڑھایا جائے، پڑھائی کا نظام آگے کیسے بڑھے گا۔ آپ نے مشورہ دیا اور بہتر مشورہ یہ رہا کہ اب ایسا کرو انہیں کانپور کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ کہ کانپور میں بہتر مدرسہ ہے، مدرسہ احسن المدارس میں انہیں بھیج دیا جائے اور وہاں یہ اپنا دور نکالے، اور دور نکالنے کے بعد میں وہاں قرت کا کورس کرے۔ بہت کم مدت میں، محض 2 سال کے وقت میں آپ نے اپنا دور مکمل کیا اور قرت کا کورس مکمل کر لیا۔ آپ حافظ بھی بن گئے، آپ قاری بھی بن گئے۔ اس کے بعد میں کہا بھائی آگے بڑھانا ہے اور بڑا عالم بنانا ہے، بات یہیں تک نہ رکھی جائے۔ پھر مشورہ لیا گیا، حافظ عبد القدوس صاحب نے، آپ کے والد محترم نے مشورہ لیا کہ قاری سید اختر صاحب بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ کہا انہیں میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ ممبئی کی سرزمین کورلا میں آپ لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد میں وہاں ایک بڑے مدرسے میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے، داخلہ دلوایا جاتا ہے۔ 2 سال آپ نے وہاں وقت گزارا۔ آپ نے عالمیت کی جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام مکمل کر لی۔ اس کے بعد میں سن 86 میں آپ واپس پلٹ کر کے آتے ہیں۔ جب واپس پلٹ کر کے آ گئے تو علامہ قاری سید اختر صاحب انہیں لے کر کے گئے، کہاں بدایوں کی سرزمین میں، اور اس وقت بدایوں کی سرزمین میں کوئی عام آدمی موجود نہیں تھا، کوئی چھوٹا موٹا مدرس موجود نہیں تھا۔ اس وقت بدایوں کی سرزمین میں امام علم و فن خواجہ مظفر حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ آج سے یہ آپ کی شاگردی میں رہے گا۔ جب پیش کرنے کے بعد آپ واپس پلٹ کر کے چلے آتے ہیں تو 5 سال کا وقت آپ نے وہاں گزارا، ایسی پڑھائی کی، ایسا ہنر دکھایا کہ خواجہ مظفر حسین خود بول پڑتے ہیں یہ بچہ قابل ہے اور ملت کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم بندیل کھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ ملت کے لیے کام کرے گا۔ وہ وقت گزارا اور وہ وقت گزارنے کے بعد میں 90 میں آپ کا ایڈمیشن کروایا گیا ایشیا کی ممتاز دینی درسگاہ، ایشیا کی ممتاز دینی درسگاہ، بھارت کی ممتاز دینی درسگاہ جامعۃ
اشرفیہ میں آپ کا ایڈمیشن کروایا گیا. سن 90 میں غالباً آپ کا ایڈمیشن ہوا. اس کے بعد میں آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. اپنے سینے کو علم دین سے منور کرتے رہے, اپنے سینے کو علم دین سے مزین کرتے رہے, سجاتے رہے اور سن 94 میں الجامعۃ الاشرفیہ میں آپ کی عالمیت کی دستار ہو گئی. اب علامہ عبدالوحید فقط عبدالوحید نہ رہے, مفتی اعظم بندیل یہ لقب جو ملا ہے یہ لقب یوں ہی نہیں ملا ہے. سن 94 کے بعد میں آپ قاری بھی ہیں, اب فقط عبدالوحید بھی نہیں ہے, اب فقط عبدالوحید نہیں ہے بلکہ آپ حافظ بھی ہیں, آپ قاری بھی ہیں, آپ عالم بھی ہیں, آپ مفتی بھی ہیں, آپ مفکر بھی ہیں, آپ مقرر بھی ہیں اور آپ محدث بھی بن گئے. یہ علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ ہے. اس کے بعد میں 2 سال کا وقت فارغ ہونے کے بعد ربانیہ بادہ میں آپ نے گزارا, وہاں تدریسی خدمات آپ نے انجام دیے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آپ کا معاملہ بڑھتا گیا تو 5 سال کے لیے لگ بھگ 2003 تک کے لیے آپ پھر الجامعۃ الاشرفیہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تدریسی خدمات انجام دینے لگتے ہیں. محبت سے بولیے ذرا. 5 سال کا غالباً وقت آپ نے وہاں گزارا اور جو وقت وہاں گزارا جا رہا تھا اسی دوران اسی آسنا میں اس علاقے کی فکر ان کے سینے میں گونج رہی تھی. اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. اس علاقے کی فکر ان کے سینے میں گونج رہی تھی. سینہ بڑھائیاں لے رہا تھا کہ ہمارا بندیل کھنڈ کا علاقہ علم دین سے خالی ہے, علم دین سے کوڑا ہے, علم دین سے بالکل خالی ہو چکا ہے. علم دین دور دور تک نہیں ہے. لوگ یوں ہی بھٹک رہے ہیں, بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے, بچے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں, بچوں کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. یہ فکر ان کے سینے میں کھٹک رہی تھی. مشورہ لیا علامہ قاری سید اختر صاحب سے. علامہ قاری سید اختر صاحب کو کبھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا ہے اور نہ تم کبھی جدا سمجھنا. علماء اکرام کو, اہل اسٹیج کو بھی بتا دیتا ہوں کہ علامہ قاری سید اختر صاحب کو انہوں نے کبھی اپنے سے جدا نہ سمجھا. ہم نے جب دیکھا مشورہ چھوٹا ہو, مشورہ بڑا ہو, کام چھوٹا ہو, کام بڑا ہو, ہمراہ کون کھڑا ہے, پریشانی ہو تو قاری سید اختر صاحب نظر آ رہے ہیں. کوئی اچھی خبر ہے, کوئی اچھی بات ہے تو قاری صاحب نظر آ رہے ہیں. اور جب قاری صاحب کا کوئی معاملہ پڑ رہا ہے تو کیا کون کھڑا ہے؟ کیا مفتی عبدالوحید صاحب ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں. ہم راہ دیکھا ہے, بالکل قریب دیکھا ہے اور الحمدللہ آج بھی قاری صاحب بالکل قریب نظر آ رہے ہیں, بالکل قریب نظر آ رہے ہیں اور بالکل سانہ بشانہ کھڑے ہیں. ادارے کے لیے اپنا جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ آسنا میں ہلچل ان کے دل میں مچی تھی کہ آخر کیا ہوگا. توجہ چاہوں گا, یہ بندیل کھنڈ کا علاقہ ہمارا خالی ہے, ہمیں اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کرنا ہے. تو پھر مشورہ کیا گیا اور مشورہ طے یہ ہوا کہ چلو ایک ادارہ بنایا جائے. پھر مشورہ طے کرنے کے بعد میں ادارے کی تیاری چلتی ہے. تاریخ بتاتی ہے سن 2000 میں جامعہ رضویہ گلشن برکات کی بنیاد ڈال اور بالکل قلیل مدت میں, بالکل کم وقت میں یہ عالیشان عمارت آپ دیکھ رہے ہیں. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو مولانا کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. نادان, کرامتیں کیا دیکھتا ہے اور کرامتیں بیان کرنے کی بات کرتا ہے. ارے تو کرامت دیکھنا چاہتا ہے اور تجھے واقعی کرامت کی ضرورت ہے تو آج میں تجھے بتاتا ہوں. اگر تو علامہ عبدالوحید کی کرامت کو دیکھنا چاہتا ہے, یہ جامعہ رضویہ گلشن برکات یہ جیتا جاتا ثبوت ہے. اس سے بڑی کرامت اور تمہیں کیا. سبحان اللہ. کوئی نعرہ اس سے بڑی کرامت اور تمہیں کیا چاہیے یار. آپ کو معلوم ہے بس انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں اور اگر وقت زیادہ ہو جائے انشاءاللہ بس 2 منٹ میں آپ نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد میں
غالباً 2005 میں آپ روانہ ہوتے ہیں افریقہ کے لیے. 2005 میں آپ ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں ملاوی شہر کی طرف اور 2008 تک وہاں رہے. اسی آتنا میں اسی درمیان میں چاند پر ایک مسئلہ وہاں چھڑ گیا. علاقے کے بڑے بڑے مفتیان اکرام بڑے بڑے خرانے کر کے گھوم رہے تھے. افریقہ کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے لیٹر لے کے گھوم رہے تھے. کا سند دے دیجئے کا آپ لکھ دیجئے بس ایک بار کہ ہاں ہو گیا, ہم نے یہاں سے کلیئر کیا, چاند ہو گیا ہے. لیکن مفتی صاحب اڑے ہوئے تھے, دلائل تمہارے کمزور ہیں. میں کیسے بولیے یار, یہ شریعت کی بات ہے, شریعت میں طبیعت نہیں چلتی ہے. میں یہاں اپنی طبیعت نہیں چلاؤں گا, یہ شریعت کی بات ہے اور میں یہاں شریعت کی بات کروں گا. ایسا ہے یہ اپنے سرے لے جاؤ, یہ اپنے لیٹر پیڈ لے جاؤ. میں کچھ لکھنے والا نہیں ہوں. وہاں کی عوام کو اور وہاں کے بڑے بڑے دانشوران کو بڑا برا لگا, اور جب برا لگا تو کہا چلو ٹھیک ہے اس مسئلے کو تاج الشریعہ کے پاس پہنچایا جائے. جب تاج الشریعہ کے پاس اس مسئلے کو پہنچایا گیا, فون کیا گیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے اور آپ کے یہاں ہند کا ایک مفتی ہے, وہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تمہارے دلائل کمزور ہیں, اس پر میں اپنی رائے دینے کو تیار نہیں ہوں, میں سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو بریلی کا اختر رضا تاج الشریعہ بول پڑتا ہے کہ باہر مفکر, باہر ایماندار انسان, باہر پیکر اسلام کا شاہی امام, میں تجھے سلام کرتا ہوں. شریعت کے بات کے لیے تو بالکل اٹل کھڑا رہا. بات جو ہے وہ حقیقت ہے, دلائل تمہارے کمزور ہیں. میرا فیصلہ بھی وہی فیصلہ ہے جو علامہ عبد الوحید. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی فیصلہ ہے جو علامہ عبد الوحید کا ہے. ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں اور باتیں آپ کو سناتا. یہیں پر میں اپنی بات کو, اپنی تقریر کو سمیٹ رہا